بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وطه وياسين ومولانا ومولى الثقلين إمام الحرمين صاحب كعبة قوسين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صلوات محترم سامعین و برادران ایمانی، ظاہر سی بات ہے یہ مجالس، سالانہ مجالس مسلسل اور ہر سال منعقد ہوتی ہیں. دنیا میں بہت سے ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں خلا واقع ہو جاتی ہے. مثلا گھر میں کوئی ذمہ دار آدمی اگر مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، تو 2-4 سال کے لیے گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب یہ گھر کیسے چلے گا، ہم کیسے زندہ رہیں گے، ہم کیسے آگے بڑھیں گے. لیکن مذہب ایک چیز ایسی ہے کہ لوگ یہاں جاتے رہتے ہیں اور مذہب کے کام میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. آپ دیکھیں اس کو اپنے نظریے سے کہ مذہب کے کام میں کمی واقع نہیں ہوتی. ایک زمانہ تھا کہ یہ کہا جاتا تھا کہ صاحب اب ظاہر صاحب کے بعد دیکھیے مجلس کے لیے کون کیا ہوگا، اور سلام پڑھنے کے لیے منع صاحب ہیں، ان کے بعد کیا ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مذہب ہے، یہ دین ہے، جس کا کام ہے وہ خود انسانوں کو چن لیتا ہے. جس کا کام ہے وہ خود اپنی طور پر انسانوں کو چن لیتا ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ سے وہ کام لے رہا ہے، آپ سے مجلس سننے کا کام لے رہا ہے، ہم سے مجلس پڑھنے کا کام لے رہا ہے. ورنہ اس میں بھی وہ محتاج نہیں ہے آپ کے. اگر وہ چاہیں تو درخت ان کا قصیدہ پڑھنے لگے، اگر وہ اپنے پہ آ جائیں تو پتھر ان کی تعریف کرنے لگے، اگر وہ اپنے پہ آ جائیں تو ہوائیں ان کا کلمہ پڑھنے لگیں. یعنی دنیا کا ذرہ ذرہ ان کی تعریف میں آگے بڑھ رہا ہے. اور یہی قرآن کہہ رہا ہے. دیکھیے قرآن میں ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ جمعہ. قرآن میں کبھی آپ نے اس پہ غور کیا؟ ہمارے ہاں قرآن پڑھنے کو ثواب زیادہ کہا گیا، مگر قرآن کہتا ہے پڑھنے کا ثواب کم ہے، سمجھنے کا ثواب زیادہ ہے. قرآن پڑھنے کا ثواب کم ہے، سمجھنے کا ثواب زیادہ ہے. اب آپ دیکھیے کہ اگر دنیا کے لوگ قرآن کی باتوں کو مان لیں تو دنیا میں کہیں خون خرابہ نہیں ہو سکتا، کہیں لڑائی نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ قرآن وہ ہے جو حق کی ہدایت کرنے والا ہے. قرآن وہ ہے جو سماج میں رہنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے.
اور ہمارے معصوم وہ ہیں جنہوں نے بتایا ہے کہ سماج کیا ہوتا ہے اور معاشرہ کیا ہوتا ہے۔ مثلا پیغمبر نے فرمایا کہ اگر آپ نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا، نبی نے فرمایا دیکھیے یہ ہے اسلام، اصلی اسلام یہی ہے، اگر آپ نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا اور آپ کا پڑوسی آپ کو معلوم ہے کہ وہ بھوکا ہے، اب اس سے مطلب نہیں ہے کہ وہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے کہ سکھ ہے کہ عیسائی ہے یا یہودی ہے، کوئی بھی ہے، اگر وہ شخص بھوکا ہے غیر مسلم بھی اور آپ نے کھانا کھا لیا تو آپ کے لیے حلال کھانا بھی اب حرام ہو گیا۔ ملاحظہ کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ ہے اسلام۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کھانا کھا لینا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ بھوکے کو بھی کھلا دینا اسلام میں یہ بڑا کمال ہے۔ اور اسی لیے دیکھیے بہت سی چیزیں ہم مجالس میں زیادہ نہیں، اگر 10 منٹ صرف معصوم کی باتوں پر غور کر لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری مجلسیں اور زیادہ مقبول ہو جائیں۔ مثلا ہمارے اور آپ کے مولائے متقیان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ نے ارشاد فرمایا ہے، دیکھیے وہ جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے جس کو آپ وصیت کہتے ہیں، یہ وصیت وہ ہے جو مولا علی نے اپنے آخر وقت کی ہے جب سر پہ ضربت لگ گئی۔ آپ کبھی اس پہ بھی سوچے کہ سر پہ ضربت جو لگی ہے اور مولا نے وہاں پر کیا کہا، فزت برب الکعبہ، ابھی رمضان میں آپ نے سنا ہوگا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اچھا آپ دیکھیے کہ روزے جنہوں نے رکھے، بھئی مسلمان کے لیے روزہ ہے اس کو رکھنا ہی ہے، یہ میں شریعت کی بات کر رہا ہوں، میں سماج میں سائنس کی بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ جتنے بھی یہ روزے اسلام میں جو حکم ہے، یہ سائنس کہہ رہی اتنے ضروری کام خالی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر ایک کے لیے۔ میں نے ایک سائنسدان کا قول پڑھا ہے کہ اگر میرا اختیار ہو جائے تو دنیا کے سارے ملکوں پہ یہ حکم لاگو کر دوں کہ دنیا کے تمام لوگ 1 مہینے تک روزہ رکھیں۔ ملاحظہ کر رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ روزے کے جو فائدے ہیں وہ ہم نے آپ نے تو یہی سمجھا ہے کہ صاحب ہم نے روزہ رکھ لیا۔ پہلی چیز جو روزے میں اللہ نے کہا ہے، روزہ تم پر اس لیے واجب کیا کہ شاید تم اس کے ذریعے سے پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اب میں دلیل دے دوں، مثلا آپ روزہ ہے اور یوں ہے کہ آپ سنڈیلا بھی گئے اور ڈھکنی گئے اور پیاس آپ کے یہ لبوں پہ آ گئی، اب جان جا رہی تب جان جا رہی، گھر میں اکیلے ہیں، کوئی ہے بھی نہیں، کھانا رکھا ہوا ہے، ٹھنڈا پانی بھی ہے، آپ چاہیں تو پی لیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، پیاس بجھا سکتے ہیں، بھوک مٹا سکتے ہیں۔ آپ کے دل میں کیا رہتا ہے؟ کوئی گھر میں نہیں ہے، آپ کے دل میں ایک خیال رہتا ہے، اللہ ہے ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ملاحظہ کر رہے، ایک ذات ہے جو ہمیں دیکھ رہے، جبکہ پیاس لبوں پر ہے، آنکھوں میں حلقے پڑ گئے اور بس دل چاہ رہا ہے کہ پانی ٹھنڈا مل جائے، پیاس حد سے زیادہ ہے، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، پھر بھی آپ کو یہ خیال ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے اسی لیے قرآن میں کہا روزہ اس لیے واجب کیا ہے کہ شاید تم اس کے ذریعے سے متقی بن جاؤ۔ جب 1 مہینہ آپ پریکٹس میں، اپنی عادت میں کہ کوئی بھی غلط کام کرنے چلے تو آپ کو خیال آئے گا ہم روزے سے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ 1 مہینہ اللہ کا خوف اتنا زیادہ پیدا ہو جائے کہ اب 11 مہینے روزہ نہ بھی رکھے پھر بھی اگر کوئی غلط کام کرے تو آپ کے دماغ پہ آ جائے گا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ دیکھیے بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن انسان کے سمجھنے کی چیز ہے یہ روزہ، اسی لیے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزے کی قبولیت آپ کا فطرہ ہے، جبکہ وہ 3 ہی کلو ہے، ایک سا روزے کی قبولیت آپ کا فطرہ ہے۔ فرماتے ہیں بالکل ایسے ہی جیسے نماز کی قبولیت تشہد میں صلوات ہے۔ آپ سوچئے تو روزہ جو ہم نے رکھا تو صرف اس بنا پر کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ سماج میں آ جائیے اور شریعت میں آ جائیے، شریعت میں انسانوں کو ہمارے یہاں معصومین علیہ السلام نے وہ باتیں بتائی ہیں جو ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے۔ میں اپنی جگہ پر آ رہا ہوں، اپنی منزل پر آ رہا ہوں، یاد رکھیے گا آپ 1000 رکعت نماز پڑھیں، جو صحیح بات ہے وہ میں بتا کے جا رہا ہوں، باقی آپ کے
لیکن اگر آپ اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو یہ 1000 رکعت جو نماز ہے یہ آپ کے منہ پر ماری ہے. یہ تقویٰ نہیں ہے کہ ماں باپ بھوکے ہیں، ماں باپ بیمار ہیں، ان کی کوئی دیکھ رہے وہ ہم نمازی ہے. اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام یہ کہتا ہے نماز سے کم تمہارے ماں باپ کی اہمیت نہیں ہے. ملاحظہ کریں، آج تم جس لائق بھی ہو یہ یاد رکھنا انہی ماں باپ کی وجہ سے. اسی لیے مولا علی نے فرمایا اگر تم بادشاہ بھی بن جاؤ 7 ملکوں کے، پھر بھی 2 لوگوں کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جانا. پوچھا گیا یا علی یہ کون؟ کہا ایک اگر تمہارا استاد آ جائے، دوسرے اگر تمہارا باپ آ جائے. ملاحظہ کرے تم جس منزل پر ہو، ایک اگر تمہارا استاد آ جائے، دوسرے اگر تمہارا باپ آ جائے تو فوراً تعظیم کے لیے. اب دیکھیے یہ مولا علی نے کہا، ہم شریعت میں بتاتے ہیں، آپ قرآن پڑھ لیجئے. ایک قرآن میں واقعہ ہے، قصہ ہے جو ایک ساتھ ہے، ورنہ قرآن میں کوئی واقعہ ایک ساتھ نہیں. وہ کس کا واقعہ ہے؟ وہ جناب یوسف یعقوب کا. سورہ یوسف پوری ان کی فیملی کا، پورے ان کے گھرانے کا. جناب یعقوب کے 12 بیٹے اور ایک یوسف کو انہوں نے بھائیوں کو دشمنی پیدا ہو، بھائیوں کو تو پیدا ہو دشمنی پیدا ہو گئی کہ یہ باپ ان کو کیسے زیادہ چاہ رہے ہیں. یاد رکھیے گا محبت پہ پہرے نہیں ہوتے. تو یاد رکھیے گا محبت پہ جتنا ملامت کیا جائے گا محبت اور بڑھتی جائے گی. محبت پہ پہرے نہیں ہوتے. اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے محبت کم کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے. میں یہیں پہ بات ایک روک رہا ہوں. تاریخ نے لکھا ہے کہ عبداللہ ابن عفیف یہ مولا علی کے وہ صحابی تھے جن کی ایک آنکھ میں تیر جنگ جمل میں لگا تھا اور ایک آنکھ میں تیر جنگ صفین میں، تو دونوں آنکھوں میں نابینا ہو گئے تھے. مولا علی کی شہادت کے بعد بس کیا کرتے تھے؟ مسجد میں عبادت کرتے تھے، اپنے گھر چلے جاتے. ہمارے یہاں محلے کا حساب رہتا ہے، عرب میں خاندان کا حساب رہتا ہے. خاندان کا ایک آدمی بھی کٹ کے جا نہیں سکتا، اور خاندان کا جو سردار ہے اس کو کہہ دے تو سب مر جائیں، ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں. تو عبداللہ ابن عفیف کا خاندان بڑا تھا، ان کے خاندان والے مدد کر دیتے تھے. جب ابن زیاد نے ان کو بلایا، اب آپ توجہ دیں میں جملہ عرض کر رہا ہوں، کب یہ مسجد میں تھے اور تاریخ کہتی ہے کہ اہل بیت حرم اب کربلا سے کوفہ آ رہے ہیں اور اس نے ایک جلسہ کیا. جلسہ کاہے کا کیا؟ اپنی فتح کا جلسہ، اپنی جیت کا جلسہ. اور اس نے کہا کہ دیکھو اللہ نے، اب جملے آپ خطبے کے آپ پڑھ لیجیے، اللہ نے، اب یہ ممبر پہ ہے یاد رکھیے گا، خطبہ دے رہا ہے، ایک حاکم ہے، ایک گورنر ہے، ایک علاقے کا مالک ہے. ابن زیاد نے خطبہ دیا کہ دیکھو اللہ نے امیر المومنین یزید ابن معاویہ کو فتح عنایت کی ہے اور علی کی اولاد کو اللہ نے شکست عطا کی ہے، اور یہ وہ ہے اور یزید وہ ہے، یزید وہ ہے، اور ویسے ہی مولا علی کو جھلاتا ہے. اب تاریخ کا بڑا مجمع، کوفے کی مسجد ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں نے دیکھی ہو، آج بھی اگر 1 لاکھ کا مجمع آ جائے تو مسجد میں سما جائے گا. یہ مسجد پہلے سے بنی، یہ جناب نوح پیغمبر کا گھر تھا. مسجد یہ نبیوں کے گھر ہیں، جناب نوح پیغمبر کا گھر تھا، بعد میں یہ مسجد بنی. اسی میں تنور تھا، یہیں سے طوفان آیا تھا. اب آپ متوجہ ہو گئے. اور کئی نبیوں نے وہاں نماز پڑھی، بہت بڑی مسجد ہے. اس کے لیے معصوم نے فرمایا ہے کہ کوفے کی مسجد میں واجب نماز ادا کرنا حج کے برابر ثواب، اور سنت نماز ادا کرنا عمرے کے برابر ثواب. دیکھیے کچھ ہے ہمارے ہاں اسلام میں ثواب. اسی لیے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب زائر حسین اپنے گھر سے نکلتا ہے کربلا کے لیے تو جو قدم رکھتا ہے، پہلے تو لکھا ہے کہ پیدل جاؤ. کبھی آپ نے سوچا کہ جو یہاں سے زیارت کرنے گیا وہ کربلا تک پیدل ہی کیوں گیا؟ بھئی وہیں گھر سے سواری لے لیتا. یہ معصوم نے فرمایا ہے کہ جب تم کربلا جاؤ تو جتنا پیدل چل سکتے ہو اتنا پیدل جاؤ، اور قدم ایسے نہ بڑھاؤ جیسے روز چلتے ہو بڑے بڑے قدم. امام نے فرمایا چھوٹے چھوٹے قدم رکھو، جو قدم رکھتے ہیں اس سے چھوٹے چھوٹے. مولا یہ کیوں؟ کہ تمہیں معلوم نہیں ہے زائر حسین جب کربلا کی زیارت کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے تو قدم رکھتا ہے تو حج کا ثواب،
قدم اٹھاتا ہے عمرے کا ثواب، لہذا قدم آہستہ آہستہ چھوٹے قدم رکھ کے چلے تاکہ حج اور عمرے کا ثواب ملتا رہے۔ یہ ہے ہمارے یہاں بہت سی چیز ہے۔ تو عزیزوں یاد رکھیے گا، کوفے کی جامع مسجد میں ابن زیاد ممبر پہ ہے، ہزاروں کا مجمع، اور اس نے علی اور اولاد علی کے خلاف تقریریں کر دی اور یزید کی حمایت میں تقریر کی، کہا کہ وہ امیر المومنین یزید فتح یاب ہوا اور یہ خوشی کی بات ہے، حسین کے جانثار مارے گئے کربلا میں، اور ان کے گھر کی عورتیں بے مکنا و چادر اب کوفے میں آ رہی ہے، جشن منا رہا۔ تاریخ کہتی ہے یہ جن کے آنکھوں میں تیر لگا تھا نابینا ہو گئے، کھڑے ہو گئے ایک دم سامنے، اب نابینا تو ہے۔ کہا ابن زیاد تو جھوٹا، تیرا باپ جھوٹا۔ کوئی حاکم ہو وہ بھی ممبر پہ اسٹیج پہ اس کو ٹوک دیا جائے، چھوٹی بات نہیں ہے۔ اسی لیے نبی نے فرمایا، کسی نے پوچھا سرکار جہاد تو جہاد کی بڑی قسمیں ہیں، تو آپ نے فرمایا سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ ظالم کے سامنے حق بات کہہ دی جائے، اس سے بڑا کوئی جہاد نہیں ہے، کسی ظالم کے سامنے حق بات کہہ دی جائے۔ ارے بھائی ابوذر کو، جناب ابوذر کو اسی لیے تو جلا وطن کیا گیا کہ انہوں نے خلیفہ سوم کے سامنے حق بات کہہ دی، ان کا اور کوئی قصور نہیں تھا۔ تو کہا ابن زیاد منبر سے اترا، اللہ کی قسم تو جھوٹا، تیرا باپ جھوٹا، اور وہ جھوٹا جس نے تجھے گورنر بنایا، وہ جھوٹا جس نے تجھے گورنر بنایا۔ خالی یہ کہہ دیتے تو بات ختم ہو گئی۔ کہا اللہ کی قسم میرے مولا حسین سچے، حسین کا بابا سچا، حسین کا نانا سچا، حسین کی ماں سچی، ملاحظہ کریں، اور جس نے ان کو امام بنایا وہ اللہ سچا۔ یہ ہزاروں کا مجمع اور ایک حاکم کو اور نے کہا پکڑو، مارو، قتل کر دو، مسجد میں ہنگامہ۔ لہذا ان کے قبیلے والے، میں نے اس لیے قبیلے کا جملہ استعمال کیا، ان کو بچا کے لے کے چلے گئے۔ یہ گھر گئے، جنگ کی وہ میں عرض نہیں کروں گا، گرفتار ہوئے اور پھر آ گئے، اور پھر اس نے کہا، اب بھی وہی ممبر پہ ہے، کہا کہ عبداللہ ابن عفیف تمہیں موت میں ایسی دوں گا کہ دردناک موت، تڑپ تڑپ کے مرو گے۔ تو اس نے کہا علی کی محبت میں تڑپنا کیسا؟ علی کی محبت میں، اور باخدا یقیناً تو مجھے مارے گا۔ کہا کیوں؟ کہا یہ میرے مولا علی بتا کے گئے، یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، میرے مولا علی کہہ کے گئے، اور جو کہا ہے وہ بھی سن لے۔ کہا کیا کہا ہے؟ دیکھیں کچھ ہوتے ہیں ممبر کے تقدس، ممبر کا تقدس ہوتا ہے، یہاں لفظ کو جتنا ادب میں بیان کر دو وہی سب سے بہتر تعریف۔ لفظ بہت بھی ہوتے ہیں، ایک زبان ہوتی ہے بازار کی زبان، ایک زبان ہوتی ہے ممبر کی زبان، تو ممبر پہ ممبر کی زبان استعمال کی جاتی، بازار کی زبان نہیں استعمال کی جاتی۔ کہا میرے مولا علی کہہ کے گئے تو مجھے قتل کرے گا۔ کہا کیا کہہ کے گئے ہیں؟ اب یہ آپ کا سمجھنا کام ہے۔ کہا میرے مولا علی نے فرمایا ہے کہ عبداللہ ابن عفیف تمہیں ہم اہل بیت کی وکالت کرنے کے صلے میں، ہم اہل بیت کے لیے سچی بات بیان کرنے کے صلے میں ایک طوائف کا بیٹا تمہیں قتل کرے گا۔ ایک طوائف کا بیٹا تمہیں قتل کرے گا، اور ابن زیاد وہ کوئی اور نہیں، وہ تو ہے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ ہیں کہ یہ علی کی محبت ہے، کہ علی کی محبت یہ زندگی کو دیوانہ بنا دیتی ہے، کچھ بھی نہیں، بس علی۔ اچھا یاد رکھیے گا، علی کو ماننا کمال نہیں ہے، علی کی ماننا کمال ہے۔ علی کو ماننا کمال نہیں ہے، دنیا کا کوئی ایسا انسان نہیں ہے
99% آپ دیکھ لیجئے کوئی بھی کاسٹ کا ہو، سب کہتے ہیں مولا علی بہت اچھے تھے۔ آپ ہندوؤں میں جائیں، وہ کتابیں لکھی ہیں کہ آپ پڑھ لیں تو کہیں گے کہ یہ فضائل کی کتاب۔ ڈاکٹر انیتا رائے، روپ کماری جیسی، روپ کماری ہندو عورت تھی، اور جو شاعری کی ہے مرثیہ لکھا ہے، روپ کماری کا مرثیہ آج تک مشہور ہے۔ اللہ کی قسم آپ پڑھ لیجئے تو آپ کے ذہن کے دریچے کھل جائیں گے۔ اس نے کہا میرے خاندان والوں نے بغاوت کی ہے کہ یہ عورت باغی ہو گئی، یہ علی کی تعریف کر رہی ہے، تو میں خاندان کو چھوڑ سکتی ہوں، علی کو نہیں۔ خاندان کو چھوڑ سکتی ہوں، علی کو نہیں، اس لیے کہ علی اس ذات کا نام ہے جس میں ہر نیکی موجود ہے، ہر اچھائی موجود ہے۔ تو روپ کماری علی کی تعریف میں یہ جملے کہتی پورا مرثیہ ہے، میں کیا کہوں، علی کی محبت میں پورے جملے ہیں۔ آگے آ جائیے، لندن میں ایک عورت ہے جو مائیگریٹ ہو کر ہندوستان سے لندن گئی، اور اس نے مولا علی کے اوپر کتاب لکھی، شہزادی زینب کے اوپر کتاب لکھی، ابھی عیسائیوں نے کتاب لکھی۔ یہ کیوں لکھ رہے ہیں یہ پوچھ رہا ہوں۔ آپ یاد رکھیے، ایک گلدستہ لے آئیے، گلدستہ، آپ جس مذہب والے کے پاس جائیے جس میں گلاب کا پھول ہو، بیلے کا پھول ہو، چمیلی کا پھول ہو، گل کا پھول ہو، اس کا پھول ہو، اور اس کو سجا دیجیے۔ اب کسی دھرم کے پاس لے کے جائیے، کہے گا بہت اچھا گلدستہ ہے، بہت اچھا گلدستہ ہے، بہت اچھا گلدستہ ہے۔ آپ یاد رکھیے گا، اہل بیت کائنات کے اس گلدستے کا نام ہے جس میں ہر اچھائی موجود ہے۔ اور دور نہ جائیے، اسی لیے میر انیس صاحب نے بھی اپنی زندگی کو اہل بیت پہ قربان کیا، پوری زندگی۔ اچھا یہ دیکھیے، یہ وہ تھے جو ایسا لگتا ہے جو شعر کہے ہیں کہ جیسے لگتا ہے کہ یہ کربلا میں ان کی روح موجود تھی، کربلا میں ان کی روح موجود تھی۔ یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو اہل بیت کے نام پر فدا ہو گیا اس کا نام بھی زندہ ہو گیا۔ آپ یاد رکھیے گا، میں پھر عرض کر رہا ہوں، جو بات کہاں کی تھی وہیں پہ آ رہا ہوں۔ جو مولا علی نے وصیت نامہ کیا، وصیت کس سے ہے؟ ہم سے، آپ سے، آنے والی تمام نسلوں سے۔ کہا میرے لال، اوصیکما بتقوی اللہ، میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اللہ سے، مولا علی سے پوچھا گیا اللہ سے کیسے ڈرتے رہے؟ کہا اچھے کام کرنے سے اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، برے کام چھوڑ دینا یہ اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ یہ مولا علی نے بولا، برے کاموں کو چھوڑ دینا یہ اللہ کا ڈر ہوتا ہے، یہ اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ اوصیکما بتقوی اللہ۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میرے لال خبردار، دیکھو پڑوسی کا بڑا خیال رکھنا۔ کہا اس کی وجہ سے، معصوم نے فرمایا، کتنے اچھے لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پڑوسی کو ستایا ہی کر۔ اسی لیے مولا علی نے فرمایا کتنا برا پڑوسی ہے، برا پڑوسی کتنا ہے وہ جو تمہاری اچھائیوں کو دبا دے اور تمہاری برائیوں کو اچھالتا رہے۔ مگر عزیزو یاد رکھیے گا، کہا پڑوسیوں کے بارے میں اللہ کا خیال رکھنا۔ دیکھو خبردار، پڑوسی کا کوئی حق مرنے نہ پائے۔ اور کہا میرے لال تمہارے نانا رسول فرمایا کرتے، اتنی بار حکم لے کر آئے کہ پڑوسی کا یہ حق ہے، پڑوسی کا یہ حق ہے، پڑوسی کا یہ حق ہے، کہ میرے لال مجھے گمان ہونے لگا تمہارے نانا فرماتے کہ کہیں جائیداد میں بھی پڑوسی کو حصہ نہ ملے۔ یہ پڑوسی، دیکھو خبردار، پڑوسی کو جہاں تک ہو سکے ستانا نہیں، پڑوسی کا خیال رکھنا۔ اچھا یاد رکھیے، خالی فضائل سننا اسلام نہیں ہے، علی کی باتوں کو سمجھنا بھی اسلام ہے۔ پڑوسی کا بڑا خیال رکھنا۔ اور اس کے بعد کہا میرے لال دیکھو آپس میں اتحاد رکھنا۔ آپس میں نے تمہارے نانا سے سنا کہ آپس کا اتحاد عام نماز روزے سے افضل۔ یہ مولا علی نے نہج البلاغہ میں آپس کا اتحاد۔ مولا نے یہ بھی کہا کہ کسی نے کہا مولا وہ مالدار ہیں، وہ آپ کے دشمن ہیں، اور ہم لوگ تو آپ کے چاہنے والے ہو، غریب۔ تو کہا وہ مالدار ہیں ہمارے دشمن ہیں، یہ دیکھو ان میں اتحاد پایا جا رہا ہے، دشمن ہے۔
اور تم ہمارے دوست ہو، تم میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو جہاں اتحاد ہوگا اللہ رزق وہاں بڑھا دیتا ہے۔ ملاحظہ کیا آپ نے؟ تو عزیزوں، میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ ان کا کمال سمجھیے، ان کی باتوں کو سمجھیے۔ انہوں نے دین بتایا ہے، انہوں نے اسلام بتایا ہے۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ جمعہ کی آیت پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اے ایمان لانے والو، جب جمعے کے دن تم کو نماز کے لیے اذان دی جائے، پکارا جائے، تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ کیوں؟ فاسعوا الی ذکر اللہ، صحیح کرو۔ صحیح کہتے ہیں جیسے صفا و مروہ کے درمیان جب حج کرنے جائیے یا عمرہ کرنے تو گرین لائٹ جلتی، ہری لائٹ، اس کے درمیان آدمیوں کو دوڑنا اور عورتوں کو تیز قدم چلانا، اور اتنی دیر میں آدمیوں کو دوڑنا ہے۔ وہاں دیکھیے بڑے بڑے جو چل نہیں پا رہے وہ بھی دوڑنے کے اس میں آتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں عربی میں صحیح۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف صحیح کرو۔ یعنی جمعے کی نماز کے لیے جب اذان دی جائے تو تم دوڑتے ہوئے نماز کی طرف جاؤ۔ یاد رکھیے گا، اسلام کہنا اور ہے، اسلام سمجھنا اور۔ اچھا، یہ بھی معصوم نے فرمایا، مولا علی نے، کہ اذان ایک دنیا میں ایسی چیز ہے کہ اس کی کوئی مثال ہی نہیں۔ میں آج پوری مجلس جو مختصر سے وقت میں صرف اذان کے اوپر عرض کر صاحب، یہ کیا ہمارے یہاں معصومین نے فرمایا، فرماتے ہیں جب تم کو تمہارے گھروں میں پریشانی لگے کہ بچہ ڈر جاتا ہے، رزق کم ہو جاتا ہے، تو اپنے گھروں میں اذان دلوایا کرو، گھروں میں اذان دلوایا کرو، ایسے کہ کونے کونے میں آواز پہنچ جائے۔ تو کہتے ہیں پھر دیکھنا اللہ کا رزق کیسے بڑھتا ہے، بیماریاں کیسے دور ہوتی۔ جہاں اللہ کا نام پہنچے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہاں پھر برائیاں رہ جائیں۔ یاد رکھیے گا، آگے جناب مولا علی فرماتے ہیں کہ دیکھو اذان وہ چیز ہے، جب تم کو اذان کے لیے بلایا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ میں دو دلیلیں آپ کی خدمت میں دے رہا ہوں اور دونوں کو سمجھ لیجیے۔ کہ صاحب کیسے؟ پہلی دلیل آپ کی خدمت میں، جب ایران کا رضا شاہ پہلوی بادشاہ جو اس کا تختہ پلٹا آیت اللہ خمینی نے، اس نے سب سے پہلے اذان پہ پابندی لگائی۔ سب سے پہلے اذان پہ پابندی، اذان نہیں ہوگی۔ پتہ نہیں ظالموں کو اذان سے کتنا خطرہ ہے، پتہ نہیں ظالموں کو اذان سے کتنا خطرہ ہے کہ یہ سب سے پہلے اذان پہ ٹیک کر دیں، اذان رکوا دیں۔ اب اس نے کہا کہ اذان نہیں ہوگی، مسجدیں بند ہو گئی۔ اور کہا صاحب خمینی صاحب جبکہ پیرس میں تھے، ان کا فتویٰ آ گیا، ایک طرف بادشاہ ہے اور ایک طرف عالم ہے، اب دیکھنا یہ ہے طاقت کس کی زیادہ۔ اس کا فتویٰ آ گیا، اس کا کہنا آ گیا، پولیس فوج لگ گئی، کیا اذانیں نہیں ہوں گی ملک میں، ایران میں۔ ادھر خمینی صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ جو جہاں پر ہے اب اس پر اذان کہنا لازم اور واجب ہے۔ حالانکہ اذان واجب نہیں ہے، مگر انہوں نے کہا جو جہاں پہ، ہر ایک پہ، آپ پہ، ہم پہ، جہاں جو ایران کی جنتا تھی، کہ ہر ایک پر اذان کہنا لازم و واجب ہے۔ ان کا فتویٰ آ گیا، بادشاہ کا حکم آ گیا، ادھر اذانوں پہ روک پولیس لگی، اور ادھر جہاں نماز کا وقت ہوتا تھا اذان کا، جو بس میں ہے تو لوگ بسوں میں اذانیں دے رہے ہیں، گھر پہ ہے گھروں پہ اذانیں دے رہے ہیں، کھیت پہ ہے کھیتوں پہ اذانیں، سڑک پہ ہے سڑک پہ اذانیں۔ بادشاہ عاجز آ گیا، فوج عاجز آ گئی، کس کو مارے؟ حد ہو گئی کہ جب آرمی نے کہا اب یہ اذان روکی نہیں جا سکتی، کہ ایک دیہاتی شخص کھیت پہ کام کر رہا تھا اور دیکھا اذان کا وقت آ گیا تو ایک کھجور کے پیڑ پہ چڑھ کر اذان کہنے لگا۔ بھائی ملاحظہ کریں گے، اتنی اذانیں ایران میں ہوئی، اتنی اذانیں ایران میں ہوئی کہ فوراً بادشاہ نے اپنا حکم واپس لے لیا۔ یاد رکھیے گا، حاکم کا حکم اور ہے، عالم کا حکم اور ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ اچھا، ہمارے ہاں یہ بھی ہے، دیکھیے اذان کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، پوری بات سنیے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں بے وقت کی اذان، بے وقت بھی ہے اپنے اذان، اسلام میں ہے، بے وقت کی بھی اذان ہے۔ وہ کیسے؟
معصوم نے فرمایا اگر زلزلہ آ جائے، زمین ہل رہی اور الہی کا، تو اذان کہو، کالی آندھی آ جائے اور پریشان، اذان کہو، بارش رک نہیں رہی ہے، اذان کہو۔ اس کا مطلب اللہ کا نام ہر آفت پر بھاری ہے، اللہ کا نام۔ اچھا ملاحظہ کریں، دیکھیے ہمارے یہاں اسلام میں بہت سے اذان کے فائدے، اس میں جو اور فائدہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، یہ بتائیے کہ بچہ جب پیدا ہوا تو یہ داہنے کان میں اذان کیوں کہی گئی؟ جیسے عقیقہ مستحب ہے، ویسے ہی بچے کے 7ویں دن داہنے کان میں اذان کہی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ یہ کیوں؟ یہ 7 دن کا بچہ کیا بولنے لگے گا؟ 7 دن کا بچہ کیا کلام کرنے لگے گا؟ اور 7 دن کا بچہ یہ سمجھے گا کیا اذان کو؟ یہ بچہ بھی 2 سال بعد سمجھے گا۔ اسلام کہہ رہا تم نے سمجھا نہیں، یہ اذان کیوں دلوائی گئی؟ اب سمجھ لو، جب عالم ارواح میں یہ روحیں تھیں، جسم نہیں تھا، تو ہم نے ہر روح سے وعدہ لیا تھا، اپنی وحدت کا وعدہ، رسول کی رسالت کا وعدہ، علی اور اولاد علی کی امامت کا وعدہ۔ تو روحوں نے وعدہ وہاں کیا اور جسم میں نے پیدا کر کے روح ڈال کر یہاں بھیج دی۔ اب جو تم اذان کہو گے تو چونکہ روح اذان وہاں سن چکی ہے، اے پوری توجہ رکھیے گا، لہذا یہاں جب اذان سنے گی تو روح متوجہ ہو جائے گی کہ یہ وہی ولایت کی شہادت ہے، گواہی ہے جو میں نے عالم ارواح میں دی تھی۔ بازی تو یاد رکھیے گا، ہمارے یہاں اسلام میں کوئی عمل بیکار نہیں ہے۔ کیوں؟ اب جب نماز میت ہوئی، یہ بھی تو نماز میت واجب ہے، مگر اس میں اذان اقامت کچھ بھی نہیں۔ صبح کی نماز پڑھتے ہو، اذان اقامت ہے کہ نہیں ہے؟ ظہر کی نماز پڑھتے ہو، اذان اقامت واجب ہے؟ تو نماز میت بھی واجب ہے، مگر اس میں اذان اقامت نہیں ہے۔ یا اللہ، اس میں اذان اقامت نہیں ہے؟ کہا نادان، جب تو پیدا ہوا تھا تب اذان بھی ہوئی تھی اور اقامت بھی ہوئی تھی، اور جب تو مر گیا تو اب خالی اذان نہیں ہے، نماز ہے، نہ اذان ہے نہ اقامت۔ پروردگار ہم سمجھے گیا کہ بھائی اتنا سمجھ لو، تمہاری زندگی اتنی ہے جیسے اذان و اقامت کے درمیان تھوڑا سا وقفہ، یہ تمہاری زندگی نہیں ہے، زندگی تمہاری مرنے کے بعد ہوگی۔ وہ اور ہوتے ہیں جن کو علی نہیں ملتے تو ہلاک ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، جنہیں مرنے کے بعد بھی علی مل جائے وہ شہید ہو جاتے ہیں، وہ زندہ رہتے ہیں۔ دلیل کیا ہے کہ ہم زندہ ہیں، ہمارے چاہنے والے زندہ ہیں۔ میں نے کہا اسلام کے پاس دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل یہ ہے کہ ہمارا جسم کربلا میں ہوگا، سر نو کے نیزہ پہ ہوگا، پھر بھی ہم قرآن پڑھ کے بتائیں گے وہ اور ہوں گے جو مر جاتے ہیں۔ ملاحظہ کریں گے، ہم زندہ ہیں۔ اب پھر دلیل دے رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ قرآن مجید میں سورہ یوسف کی بات تھی، قرآن کا وہ سورہ، جناب یوسف پیغمبر، میں نے مولا علی کی بات سنائی تھی، 2 آدمی، ایک باپ اور ایک استاد، تم چاہے بادشاہ ہو جاؤ مگر ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ، خبردار کتنے بڑے عالم ہو جاؤ، ان کی تعظیم کے لیے ان کو گرا نہ سمجھنا، انہوں نے تمہیں بڑا بنایا۔ جناب یوسف پیغمبر مصر میں ہے اور پوچھا کہ میرے بابا کا حال کیا ہے بھائیوں سے۔ اب اتنا آپ کے اندر جگر تو ہو کہ بھائیوں نے تماچے مارے، کنویں میں ڈال دیا، اور کتنا مارا ہے، لباس تک اتار لیا، اندھے کنویں میں ڈالا تھا کہ یہ مر جائیں گے یا غلام بن کے چلے جائیں گے، کچھ باقی رکھا مارنا۔ سگے بھائی، سوتیلے نہیں، ایک ہی باپ ہے، آپ اندازہ کریے۔ اور جناب یوسف نے خواب میں بھی دیکھا تھا کہ میرے اوپر بھیڑیے حملہ کر رہے ہیں، کہ بابا میں نے خواب دیکھا بھیڑیے، کہ میرے لال یہ جنگل کے بھیڑیے نہیں ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں جو تم نے خواب دیکھا ہے، کہ میرے لال
جب بھائی دشمن بن جائے تو بھیڑیے اور بھائی میں کوئی فرق نہیں، ملاحظہ کر رہے ہیں، اب بھیڑیے اور بھائی میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ کہ اچھا، کہ میرے لال یہ خواب کسی سے بیان نہ کرنا، مگر ایک زوجہ سو رہی تھی اور اس نے بتا دیا وغیرہ وغیرہ، بس آپ سنیں گے کیا نہیں کیا بھائیوں نے، سب کچھ کیا، مگر کیا کلیجہ تھا۔ جب بھائی ملے، یہ تو بادشاہ تھے، کہتے سب کی گردنیں اتار دو، سب کی کھالیں نکالو میرے سامنے زندہ۔ اچھا تم نے میرے ساتھ یہ کیا تھا؟ مولا نے فرمایا بدلہ لینے والا بڑا نہیں ہوتا، معاف کر دینے والا بڑا ہوتا ہے، معاف کر دینے والا بڑا ہوتا ہے۔ تو کیا بات ہے؟ اب یہ سب بھائی ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں، حاکم ہے، طاقت ہے، کیا کریں تو لوگ کہ بھائی رحم کرنا بھی کہتے تب بھی میں معاف کر دیتا، میں تمہارے جیسا نہیں ہوں، بھائی ضرور ہے مگر تم ہمارے جیسے نہیں ہو۔ اچھا بتاؤ، ہم بہت خوش ہو گئے، جب تو جان بچ گئی۔ کہا بابا کا حال کیا؟ ایک ہی باپ ہے سب کیا؟ کہا بھائی یوسف جب سے تم گئے ہو 21 سال باپ سے جدا رہے، 21 سال مانے رکھتا، 7 سال کی عمر میں باپ سے چھوٹے تھے، 21 سال، اور یہاں یہ روتے تھے وہاں باپ، تو باپ نے تو روتے روتے آنکھیں چھوڑ دی۔ تو کہا بھائی تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ رونے لگے، بھائی تمہارے غم میں محبت میں روتے روتے انہوں نے آنکھوں کو کھو دیا، روشنی چلی گئی۔ جناب یوسف بھی رونے لگے، اچھا بابا آنکھیں کہاں روشنی چلی گئی؟ اور اب بھی یہ کہہ رہے ہیں، ان کا تکیہ کلام یہی ہے، ہائے میرا یوسف، ہائے میرا یوسف، ہائے میرا یوسف، تو یہی کہتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ ہم جتنا تسلی دیتے ہیں ان کا درد اور بڑھ جاتا ہے۔ کہا بابا اب یوسف کہاں ہے؟ مر گئے ہوں گے؟ کہا نہیں یوسف زندہ ہے۔ کہا بابا یہ کیسے؟ کہا ملک الموت میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا ہم نے یوسف کی روح قبض نہیں کی ہے، اس کا مطلب میرا یوسف زندہ ہے، کہیں بھی ہوگا، مگر رو تو اس لیے رہا ہوں کہ پتہ نہیں کس ماحول میں ہو، کس مصیبت میں ہو۔ میں پوچھ رہا ہوں یہ نبی زندہ پہ رو رہے ہیں، یہ جائز ہے کہ ناجائز؟ بھئی ہم سے مسلمان کہتے ہیں حسین پر رونا ناجائز ہے، تو یعقوب کا یوسف پہ رونا جائز ہے؟ اب ہم ملاحظہ کر رہے ہیں۔ تو کہا پھر کیا کرے؟ پر روتے روتے آنکھیں کھو دی، الگ اپنا حجرہ بنوا لیا۔ تو اب جناب یوسف نے اپنا کرتا اتارا اور کہا اسے لے جاؤ میرے بابا کی آنکھوں پہ ڈال دینا، پھر کیسے روشنی آ جائے گی۔ سنیے گا جملہ۔ اب یوسف کے بھائیوں میں ایک بھائی تھا جس نے سب سے پہلے باپ کو صدمہ پہنچایا، جھوٹ بولا تھا کہ بابا یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، تو اس نے کہا صدمہ میں نے دیا تھا، اب خوشخبری بھی میں بھی دوں گا، لہذا اس نے وہ کرتا لیا اور کاندھے پہ ڈالا۔ اور اب منزلوں پہ منزلیں، مصر سے فلسطین آنا کئی دن لگتے تھے، تیزی سے چل رہے ہیں، اور ادھر جب 3 دن رہ گئے، اب 3 دن بعد قافلہ آ جائے گا، تو جناب یوسف جب سانس لے رہے ہیں تو کہتے ہیں میرے لال، جو اب یہ یوسف یعقوب کے بیٹے نہیں، یہ بیٹوں کے بیٹے ہیں، پوتے بڑے ہو گئے نا۔ کہا میرے لال اگر مجھے تم سٹیایا ہوا نہ کہو، قرآن کے الفاظ ہیں، تو مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ کہا دادا جان آپ کا دماغ خراب ہو گیا، آپ کا ذہن، آپ قرآن پڑھ لیجئے، آپ کا ذہن خراب ہو گیا، اب یوسف کہاں ہے؟ اب تو مر گئے ہوں گے، اب تو کہیں ختم ہو گئے ہوں گے۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ نبی کے پاس بیٹھنے والے ہمیشہ نبی کے ذہن پر شک کرتے رہے ہیں، نبی کے پاس بیٹھنے والے ہمیشہ نبی کے ذہن پر شک کرتے رہے۔ چنانچہ جناب یوسف کا دیا ہوا وہ کرتا آیا، اور اب انہوں نے کہا بابا کیا ہے میرے لال؟ خوشخبری لایا ہوں۔ کیا ہے؟ کہا بھائی زندہ ہے۔ ہیں زندہ کہاں؟ مصر میں بادشاہ ہے۔ جناب یعقوب نے کہا پروردگار تیرا شکر۔ اب آپ سنیے گا۔ کہا بابا انہوں نے کرتا بھی بھیجا۔ اچھا کرتا بھی بھیجا، کیسا ہے؟ کہا بابا آپ سر اٹھائیے۔ اب انہوں نے سر اٹھایا اور اس بیٹے نے کرتا ان کے چہرے پہ یوں ڈال دیا۔ اب قرآن پڑھ لیجیے، قرآن کہہ رہا ہے سورہ یوسف میں فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا۔ اب جبکہ بشارت دینے والا کرتا آیا اور ڈالا ان کے چہرے پر، فوراً آنکھوں کا نور آ گیا۔
ارے میں نے کہا دیکھیے سب پڑھتے مسلمان قرآن، ہم نہیں پڑھتے خالی سارے مسلمان. فلما انجال بشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، اور جب کہ بشارت دینے والا کرتا آیا اور ڈالا ان کے چہرے پر، فوراً آنکھوں کا نور آ گیا. قرآن کہہ رہا ہے مسلمانوں پہچانو، جب یوسف کے جسم سے مس ہو کر کرتا اتنی طاقت رکھتا ہے کہ نابینا کو بینا بنا سکتا ہے. اب ہم ملاحظہ کریں، جب معصوم کا لباس کسی معصوم کے نابینا کے چہرے پر ڈال دیا جائے تو اس کے آنکھیں آ جاتی ہیں. پھر سنیے، معصوم سے پوچھا کہ مولا یہ کرتے سے آنکھیں آ گئے؟ کہاں؟ یہ کرتا جنت سے آیا تھا. جنت سے کیسے؟ کہ ابراہیم جب آگ میں ڈالے گئے تھے تو جبریل امین جنت سے کرتا لائے تھے اور انہیں پہنا دیا تھا. اسی کرتے کی برکت سے ابراہیم آگ سے بچ گئے. ابراہیم کے بعد ابراہیم کے دو بیٹے تھے، اسحاق اور اسماعیل. انہوں نے میراث میں اسحاق کو دیا، یہ نبی تھے اسحاق. اسحاق کے بیٹے یعقوب تھے، انہوں نے اپنے بیٹے یعقوب کو دیا. یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کو دیا. چلتے وقت یہی کرتا پہنا دیا. اب پڑھ لیجیے قرآن کی تفسیر. اسی کرتے کی برکت سے قرآن کہہ رہا ہے، تفسیریں کہہ رہی ہیں کہ کنویں سے نکل گئے. اسی کرتے کی برکت سے اللہ نے قید خانے سے نکال دیا. اسی کرتے کے جنتی کرتے کی وجہ سے اللہ نے ان کو بادشاہ بنا دیا. تو جنتی کرتا مصیبتوں سے بچا سکتا ہے. چاہے جیسے سنو، جنتی کرتا مصیبتوں سے بچا سکتا ہے، جنتی کرتا بادشاہ بنا سکتا ہے. تو جو سردار جنت ہو، ہائے 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 ہائے، ایک صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم. تو جو سردار جنت ایک اور صلوات پڑھے محمد آل محمد. اب آپ سوچئے کہ جب ایک کرتے کا، جنتی کرتے کا یہ کمال ہے تو جنہیں اللہ نے سردار جنت بنایا ہوگا ان کا پھر کمال کیا ہوگا؟ دلیلوں پہ دلیلیں سن لیجئے. دیکھیے اہل بیت کو ہم بھی مانتے ہیں، آپ بھی. ماننا کمال نہیں ہے، ان کی باتوں کو سمجھنا کمال. یہ میں کیسے کہہ رہا ہوں؟ اپنی طرف سے نہیں. آج سعودی حکومت نے کچھ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھی، ان آنکھوں نے دیکھا ہے. کچھ چیزیں ہیں کتاب سے پڑھ کے پڑھی جاتی ہیں باتیں، کچھ آنکھوں سے دیکھ کے بھی پڑھی جاتی ہیں. سعودی حکومت نے اہل بیت کا نام و نشان مٹانے میں کوئی کسر باقی نہیں. اس سے زیادہ اب حکومت کے پاس ہے بھی نہیں. آپ جائیے، مدینہ ہو یا مکہ ہو یا اور راستے، جہاں جہاں اہل بیت کے قدموں کے نشان سے اس کو بالکل ڈیمالش کر مٹا دیا. آپ کہیں گے کیسے؟ جہاں مباہلہ ہوا تھا، مسجد النبوی کے پیچھے میدان تھا مباہلے کا، نبی گئے تھے، پنجتن گئے تھے. تو نبی نے اپنی زندگی میں ایک مسجد چھوٹی سی بنوائی تھی، اس کا نام تھا مسجد اجابہ، یعنی دعا قبول ہونی. یہیں پہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، بد دعا. تو وہاں پہ چھوٹی سی مسجد، اس سعودی حکومت نے اس مسجد کو گرا دیا. وہاں پر ایک مسجد نئی تعمیر کی، اس کا نام رکھا مسجد معاویہ. اب آپ سنتے جائیے، آگے اور بڑھیے. جنگ خندق جہاں ہوئی تھی، آج بھی وہ جگہ ہے. نبی نے اپنی زندگی میں 7 مسجدیں بنوائی تھی. مسجد علی، مسجد فتح. فتح اس لیے کہا کہ جہاں پہ کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا تھا جو علی کی فتح کی خبر سب سے پہلے سنائے گا میں اسے جنت دوں گا. اب آپ جو ہیں یہیں پہ کھڑے ہوئے تھے، تو جہاں پہ کھڑے ہوئے تھے وہاں پہ مسجد نبی بن، مسجد فتح، مسجد ابوذر، مسجد سلمان. اب آپ سمجھ رہے ہیں یہ ساری مسجدیں بنوائی. تھوڑے تھوڑے 5 مسجدیں ایک پاس تھے اور 2 مسجدیں الگ تھی. مسجد فتح الگ تھی اور مسجد علی. تو جب ہم 2016 میں گئے تو جو مسجد علی تھی اس میں تالا ڈال دیا، نہیں جا سکتے. اور مسجد فتح میں بھی تالا ڈال دیا، نہیں جا سکتے. اور ان 5 مسجدوں کو گرا دیا، اور ان مسجدوں کو گرا کے اس مسجد کا نام رکھا مسجد عمر ابن ابی خطاب.
عمر ابن خطاب. آپ سنتے جائیں گے. اچھا اور آئیے, احد کی جہاں جنگ ہوئی تھی اور جب گھمسان کا رن پڑا تھا اور نبی کو سب چھوڑ کے چلے گئے مگر علی نہیں گئے. یہ بھی حیرت کی بات ہے. اسلام کہتا ہے سب چھوڑ کے جا سکتے ہیں مگر بھائی بھائی کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے. وہ کہا کہ یا علی, اب اتنے قریب آ گئے کہ وہ پتھر مارنے لگے. وہاں پہ مولا علی نے دیکھا ایک طرف سے کافر ہوں تو ان کے سے جنگ کریں, چاروں طرف سے آ گئے, اب کیا کریں؟ تو وہاں پہ مولا علی نے گھوڑے کو کانے میں لگایا. یہ محاورہ کا مطلب کیا ہے؟ اگر ایک کو مار رہے ہیں ایک طرف تو یہ لوگ آ کر نبی کو تکلیف پہنچائیں گے. تو نبی نے اتنی پھرتی سے مولا علی نے نبی کے چاروں طرف چکر لگایا جیسے بجلی چمکتی ہو. بس سمجھیے جملہ, یہ پیغمبر ہیں اور یوں چکر لگایا جیسے کوئی کعبے کا طواف کرتا ہو. بھائی پوری توجہ رکھیے گا, جیسے بجلی چاروں طرف چمکتی ہو, اور یوں چکر لگایا اور تلوار کو اسی طرح رکھا جتنے اس زد میں آئے کٹ گئے. اب جگہ اور ہوئی, پھر اور کامے پہ لگایا اور بھاگے, اور کامے پہ لگایا اور بھاگے. اور اب کافر ایک طرف آئے تو اب علی کا حملہ ہوا, کافروں نے بھاگنا شروع کیا. اور اس کے بعد اب صدا میدان میں بھی سب چھوڑ کے چلے گئے تھے. جن کو مسلمان خلیفہ کہتے ہیں وہ پہاڑ پہ دیکھ رہے تھے نبی اس طرح حالم میں ہے. تو اس وقت نبی کو مولا علی نے کاندھے پہ اٹھایا اور کہا, شیطان کی صدا گونج رہی تھی, محمد قتل ہو گئے. ایک ہنگامہ تھا, جان بچاؤ جان بچاؤ. سب لوگ جان بچا رہے تھے مگر تاریخ کہتی ہے مولا علی نے نیام کو توڑ دیا تھا کہ اب نبی نہیں تو جان رکھنے سے کیا فائدہ. ملاحظہ کریں, اب جان دینا ہی ضروری ہے. لہذا جو شجاعت میں حملہ کر رہے تھے, تاریخ آپ اٹھائیے آپ کو ملے گا کئی مرتبہ مولا علی اتنا گھمسان کہتے ہیں, یوں پڑھ دیا جاتا ہے جنگ ہو گئی, نہیں. مولا علی گھوڑے سے گر پڑے تو تاریخ کہتی ہے ایک جوان آ جاتا تھا اور پھر گھوڑے پہ سمجھ گئے. تو نبی سے پوچھا, سرکار جوان آتا تھا؟ تو فرمایا وہ جبریل تھے. پوری توجہ رکھیے گا. اب اتنا گھمسان کا مسئلہ, اب علی نے نبی کو کاندھے پہ اٹھایا اور بلندی پہ گئے. کہا کون کہتا ہے کہ محمد مر گئے؟ وہ جھوٹا ہے. یہ دیکھو محمد میرے کاندھے پہ ہے, یہ اللہ کا رسول ہے, محمد زندہ ہے. مسلمان کچھ پلٹنے لگے کہ ابھی محمد زندہ ہے. کچھ منظر ہی ایسا, ایک دم نیچے ہے, ایک دم اوپر ہے, پہاڑی ہے, اس کا دامن ہے. اب جب بلند کیا تو کچھ اور آئے, کافروں کو اور بھگانا شروع کیا. اور اب علی نے کاندھے پہ اٹھایا. اب قدرت نے آواز دی, دیکھو محمد یہ احسان نہ بھولنا. کہاں تم نے مجھے نہیں ڈالو, یہ احسان نہ بھولنا. ایسے ہنگام میں علی نے آپ کو کاندھے پر اٹھایا ہے اور بتایا ہے یہ دیکھو محمد ہے. تو جب غدیر میں لاکھوں کا مجمع ہو تو احسان کا بدلہ ادا کر کے کہنا من کنتو مولا ہو فہذا علی. صلوات پڑھیں محمد علی. کہنا آسان ہے اور سمجھنا مشکل ہے. اہل بیت کمال رکھتے تھے اور وہ کمال یہ تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی, بات کر رہا تھا سعودی حکومت, وہاں مسجد عمر ابن خطاب کے نام, تو جہاں مولا علی نے نبی کو اٹھایا تھا وہاں نبی نے ایک مسجد بنوائی تھی اپنی زندگی میں. اس مسجد کا نام مسجد علی رکھا تھا احد کے میدان. اس کی محراب باقی ہے, باقی سب گرا دی. محراب ہے پتھر پہاڑ سے ملی, پہاڑ کو کاٹ کے بنی تھی. باقی مسجد کو ختم کر دیا گیا اور وہ مسجد دیکھنے بھی نہیں جانے دیتے, وہاں پولیس لگی ہوئی. اور آپ سنیں گے مسجد النبوی کا جیسے یہ صحن ہے, سامنے دو مسجدیں ہیں, ایک مسجد غمامہ ہے اور ایک مسجد علی. غمامہ کا غمام کہتے ہیں بادل کو, پیغمبر نے یہیں پر بارش کے لیے دعا کی تھی, وہ مسجد کھلی ہوئی ہے. لیکن جو مسجد علی ہے اس میں تالا پڑا ہوا ہے. اب آپ سوچئے جہاں جہاں عرب نے نام علی پر مسجد یا کوئی یادگار تھی یا تو اس کو گرا دیا یا بند کر دیا. خیبر میں دیکھیں, خندق کا حال تو میں نے بیان ہی کر دیا, احد کی بات میں نے بیان کر دی. خیبر مدینے سے تقریباً 250 کلومیٹر. آج اس پہ آرمی کا پہرا لگا, آپ خیبر میں نہیں جا سکتے. کیوں؟ ہمارے یہاں تو بڑا امام باڑہ, چھوٹا امام باڑہ, تاج محل کہاں کہاں سے لوگ دیکھنے آتے ہیں. صاحب دیکھنے سے دل خوش ہوتا ہے, کرنسی بھی بڑھتی ہے, لوگ آئیں گے تو ہندوستانی بھی تو خرچہ کریں گے. آپ کیوں نہیں دیکھنے دیتے؟ اب ہماری سمجھ میں آیا کہ سعودی حکومت نے
خیبر کو دیکھنے پر پابندی اس لیے لگائی ہے کہ وہاں خیبر کو دیکھنے سے علی کی یاد آئے گی. نہیں سن رہے؟ مجھے نہیں معلوم ہے. خیبر کو دیکھنے سے جب خیبر ہوگا تو علی کی یاد بھی ہوگی. خیبر کو دیکھنے سے علی کی یاد آئے گی. یہی تو آپ سمجھیں گے. مگر میں نے سمجھا کہ یہ ایک بات نہیں ہے، دو باتیں ہیں. کہا صاحب دو باتیں کیا ہیں؟ کہا خیبر کو دیکھنے سے خالی علی کی یاد نہیں آئے گی، اما خیبر کو دیکھنے سے بھاگنے والے بھی یاد آ جائیں گے. آواز پڑھے محمد. اب آپ سمجھئے جو یہ ہے دشمنی کی حد، جو نام علی کا نشان تھا ختم کر دیا. اللہ نے کہا ہے یہ تو تم سب ختم کیے دے رہے ہو، اور وہ علی ہی کیا ہے جو بادشاہوں کے مٹانے سے مٹ جائے. 14 صدیوں سے. دیکھیں کچھ چیزیں زبان سے بھیا نہیں بیان ہو سکتی، آپ کتابیں پڑھیں گے تبھی ذہن میں. امیر شام نے کہا تھا اتنا علی کے نام کو مٹاؤ کہ نسلیں علی کا نام بھول جائیں. اتنا مٹاؤ نسلیں علی کا نام. کسی نے پوچھا مولا آپ نے مولا حسین اپنے بیٹوں کا نام علی کیوں رکھا؟ چوتھے امام کا بھی نام زین العابدین نہیں ہے، چوتھے امام کا نام بھی علی بن الحسین ہے. اصل نام دیکھیے ہے نا علی بن الحسین. جناب علی اکبر کا بھی نام علی ہے، جناب علی اصغر کا بھی نام علی ہے. مولا اپنے تینوں بیٹوں کا نام علی رکھا؟ تو کہا اگر میرے 1000 بیٹے ہوں تو میں سب کا نام اپنے باپ کے نام پر رکھوں گا. تو کہا مولا یہ کیوں؟ کہا جتنا معاویہ مٹانا چاہتا ہے. مجھے نہیں معلوم ہے، میں اپنے باپ کے نام پہ. آپ سوچ لو یہ ایسے نہیں نام رکھے، یہ مولا حسین نے فرمایا. تو امیر شام نے کہا مجھے نام علی گوارا ہی نہیں ہے، اتنا نام علی مٹاؤ. نام علی مٹا دیا، کوئی نام لیوا نہ رہے علی کا. اب میں ظلم کو بیان نہیں کر سکتا. آپ مسلمانوں کی کتابیں پڑھیے، نام آ جاتا تھا کہ یہ شیعہ ہے تو گرم سلاخیں کی جاتی تھی، آنکھوں میں یوں ڈال دی، ہاتھ پیر کاٹ کے یوں چھوڑ دیا. روح پوش ہو گئے. کہا علی کا نام کوئی لیوا نہ رہے گا. مگر اسے کیا پتا تھا صدیاں پلٹتی جائیں گی، جب مصیبت پڑتی جائے گی علی یاد آتے جائیں گے، ملاحظہ کریں گے. اب عزیزوں سنیں گے، آپ دیکھیں پورے عرب میں علی کا نام مٹاتے ہوئے چلے گئے. میں کبھی پھر خالی نام علی کہاں مٹایا. قدرت نے آواز دی وہ علی کیا ہے جو مٹانے سے مٹ جائے. فرعون کے مٹانے سے خدائی نہیں مٹتی، تو پھر ظالموں کے مٹانے سے نام علی کیا مٹے گا؟ آپ پڑھیے کتابیں. اب آپ میں پھر عرض کر رہا ہوں علی کا نام اللہ نے کہا میں باقی رکھوں گا. پروردگار تو کیسے باقی رکھے گا؟ کہ جب تک کعبہ رہے گا علی کا نام رہے گا. ہائے ہائے کہا سن رہے، جب تک کعبہ رہے گا. جب مولا علی کی ولادت کے بعد آپ ہسٹری پڑھ لیں، کم سے کم 6 7 8 بار کعبے کی تعمیر ہوئی. ایک بار تھوڑی نہ بنا ہے تو بنا ہی رہا، پھر سے بنا، پھر ہوا. یزید نے اپنے دور میں خانہ کعبہ کی دیواروں کو گرا دیا، اس کے بعد تعمیر ہوئی، اس کے بعد. تو یہ 8 9 بار ہو چکا ہے. اچھا کوئی آپ کے ہاں دیوار میں کوئی رینچ ہو، ایک بار ہے دوبارہ صحیح کریں گے صحیح ہو جائے. تو مولا علی کی ولادت کے جو نشان ہے کعبے میں، تو بھئی ایک بار ہے ٹھیک ہے، دوبارہ دیوار اٹھی تب تو صحیح ہو جائے گا. اتنی بار دیواریں اٹھ چکی ہیں، لیکن جب اسی منزل پہ آتے ہیں جہاں پر دیوار میں در بنا تھا، اپنے آپ دیوار میں در بن جاتا ہے. ملاحظہ کریں، دیوار میں شگاف بن جاتا ہے. اللہ نے کہا ہم نام علی کو خالی معجزہ نہیں بنائیں گے، علی جہاں پیدا ہو جائے اس جگہ کو بھی معجزہ بنا دیں گے، اس مقام کو بھی معجزہ بنا دیں گے. یہ معجزہ کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں، لوگ اکثر شاعر پڑھتے ہیں یہ بڑا معجزہ ہے کہ علی کی ولادت سے دیوار کعبہ میں در بنا. میں کہتا ہوں چھوٹا معجزہ ہے. دیوار میں در بننا یہ چھوٹا معجزہ ہے. دیوار گرنے کے بعد پھر اسے ویسے ہی جڑ جانا یہ اس سے بڑا معجزہ، اور 3 دن کے بعد پھر در بن جانا یہ اس سے بڑا معجزہ، پھر دیوار جڑ جانا یہ اس سے بڑا معجزہ، اور آج تک نشان باقی رہنا یہ اس سے بڑا معجزہ. اچھا پھر یہیں پر رک جائیے. اللہ نے کہا یہ تو نام باقی ہے. ایک ہمارے پاس ایک صاحب نے ناروے سے پوسٹر بھیجا، اس میں چاند
آپ کبھی 13 اور 14 تاریخ میں دیکھیے گا چاند کی، جو حضرات عربی پڑھیں، چاند پہ جلی حرفوں میں لفظ علی لکھا ہے، پڑھیے، اور قرآن بھی پڑھ لیجیے، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، ابھی عید میں پڑھا ہوگا، ابھی تو جلدی ہے، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، سورج کی قسم جب کہ روشنی کو پھیلا دے، اور چاند کی قسم جب کہ سورج کے پیچھے پیچھے چلے، سب نے یہی لکھا، سورج محمد ہیں، چاند سے مراد علی ہے۔ اچھا یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے، سورج ایک ہوتا ہے، چاند 12 ہوتے ہیں، مجھے نہیں معلوم، سورج ایک ہوتا ہے، چاند 12۔ تو ایک صاحب نے ناروے سے میرے پاس پوسٹر بھیجا تھا، اس پہ لفظ علی لکھا تھا، کہ کہاں سے آیا؟ جب امریکہ کے لوگ، ناسا کمپنی جو فضائی کمپنی کہی جاتی ہے، وہ وہاں گئے چاند پر، تو فوٹو چاند کے کھینچ کے لائے، چاند پہ پہنچ گئے، فوٹو کھینچ کے لائے، اس کو جب صاف کیا تو جس کے ہاں صفائی ہوتی تھی ریل وغیرہ کی، وہ شیعہ تھا، اس نے دیکھا ہے یہ تو میرے مولا کا نام ہے، اس نے اس کی بہت سی تصویریں بنائی اور بہت سے لوگوں کو بھیجی، ہمارے پاس بھی موجود ہے، ایک صاحب نے بھیجا، اور نیچے یہ آیت لکھی والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، جلی حرفوں میں چاند پر لفظ علی لکھا۔ اب سمجھ میں آیا، اللہ نے دیکھیے ہمارے یہاں شاعروں نے بھی کہا، یوں ہی نہیں کہہ دیا شعر، ہم چاند پر حسین کا غم لے کے جائیں گے، آئے ملاحظہ کر رہے ہیں، ہم چاند پر حسین کا غم لے کے جائیں گے۔ تو عزیزوں یہ تو میں نے دیکھا کہ حکومتوں نے بہت نام و نشان علی کا مٹایا، قدرت نے آواز دی، حکومتوں اتنا نادانہ ہو جانا ظالموں، تمہیں تو ہم مٹا دیں گے، لیکن تم علی کو مٹانا چاہو گے، ایک دن تمہاری نسلیں مٹ جائیں گی، ایک دن تمہاری حکومتیں مٹ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، مگر علی نہ کل مٹے تھے نہ علی آج مٹیں گے، ہم 2 نشانیاں علی کی ایسی رکھ دیں گے، تم مٹ جاؤ گے، یہ نشانیاں نہ مٹیں گی۔ پروردگار کو 2 نشانیاں کون ہے؟ کہ ایک کعبے میں علی کی ولادت کا نشان، ایک چاند پہ علی کے نام کا نشان۔ آواز پڑھے محمد۔ ان کی زندگی، ان کا مسئلہ، ارے دیکھیے ہمارے ہاں ایک آپشن یہ بھی ہو گیا کہ دیکھیے منبر پر اہل بیت کی بات کریے، دنیا داری کو ختم کریے، طنز و مزاح کا یہ منبر نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اہل بیت نے جوابات منبر ہی سے دیے، بس مصائب پہ آ گیا۔ یہ ہماری مجلسیں سمجھنے کی چیز ہیں، کیوں؟ اس لیے شہزادی نے شام میں مجلسیں، اس کا ذکر وہیں سے ہے۔ اب سنیے گا، میں اپنی بات وہی اذان پہ ہوں، اذان یہ اہل بیت کی بہت بڑی طاقت ہے، بے وقت کی اذان بھی ابھی ہم نے بتایا، زلزلہ، آندھی طوفان، یہ ہے کتاب۔ اچھا اور آگے جائیے، آج کی سائنس نے کچھ چیزیں لکھی، اس نے کہا دنیا میں 24 گھنٹے ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں کہ جب دنیا میں کہیں نہ کہیں اذان نہ ہو رہے۔ سن رہے ہیں نا؟ ایک باواز بلند صلوات پڑھیں محمد آل۔ اس نے کہا سب سے پہلے انڈونیشیا میں صبح ہوتی، اور اس کے جو جزیرے ہیں چھوٹے چھوٹے، جس میں جاوا، جکارتا، سماترا وغیرہ وغیرہ، وہاں سے اذانوں کا سلسلہ چلتا ہے، اور 1.5 گھنٹے میں اذانوں کا سلسلہ ہوتے ہوتے یہ ہمارے کلکتہ تک آتا ہے، اور پھر کلکتہ سے 23 منٹ ہوتے ہوتے لکھنؤ تک سلسلہ آتا ہے، اور یہاں سے آدھے گھنٹے میں پھر لاہور تک سلسلہ پہنچتا ہے، وہاں سے 1 گھنٹے بعد عرب میں نمازوں کا وقت آتا ہے، دیکھیں اذانیں ہوتی جا رہی، اب آپ متوجہ ہو کر سنیں گے، اور وہاں سے عرب سے پھر یہ ایران وغیرہ یعنی ہندوستان سے پھر 2.5 گھنٹے کا فرق ہو جاتا ہے، اور یہ وہاں سے جاوا، جکارتا سے، انڈونیشیا سے پھر یہ لندن تک پہنچتے پہنچتے یہ 9 گھنٹے سے زیادہ وقت لگ جاتا ہے۔ جب تک ادھر صبح کی اذان ہوتی رہتی ہے ادھر ظہر کا وقت آ جاتا ہے، ملاحظہ کر رہے ہیں، اور ادھر ظہر کی اذانیں ہوتی ہے ادھر عصر کی اذانوں کا وقت، عصر کی اذانیں ہوتی ہے ادھر مغرب کی اذان کا وقت، مغرب کی اذانیں ادھر عشاء کا وقت، ادھر عشاء کی اذانیں ہوتی ہیں، اور 9 گھنٹے تک ادھر پھر صبح، یعنی 24 گھنٹے میں 1 سیکنڈ ایسا نہیں ہوتا ہے
جب فضا میں اذان نہ ہو رہی ہو. میں جو جملہ کہہ رہا تھا آپ سنیے. اسی لیے کسی نے چوتھے امام سے فرمایا یہ لفظ اذان کیا ہے؟ کہا یہ اذان ہمارے جد علی کا نام ہے. ارے کہاں سن رہے ہو؟ اذان ہمارے جد علی کا نام ہے. نہیں سمجھے؟ جیسے علی نام ہے علی کا ویسے ہی اذان نام ہے علی کا. دنیا میں سب کچھ ہو سکتا ہے، علی کا نام نہیں مل سکتا. بھائی پوری توجہ رکھیے گا. اب چاہے آپ اسے جیسے سنیں، مگر ضروری ہے کہ مسائل سے پہلے جملہ کہہ دوں. سید سجاد نے اسی لیے تو کہا یزید مجھے بھی اجازت دے میں اس ممبر پہ جاؤں. امام سجاد کو اجازت ملی تو ممبر پہ گئے. آج یوں سمجھیے، آپ برا نہ مانیے گا، آپ کے ذریعے سے کہنا چاہتا ہوں، جتنے سننے والے تھے سب وہ تھے کہ جھوٹے، ایک طرف سے جھوٹ بولنے والے. سید سجاد کے ساتھ ایک سچا، اور کچھ وہ تھے جن کو حقیقت ہی نہیں معلوم. جو بتایا جائے گا وہی تو آپ کو معلوم ہوگا. انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ یزید جو ہے یہ اس کی جو رشتہ داری خاندان ہے اس کا رسول اللہ والا خاندان. آپ کبھی ہزاروں مجلسیں سنی ہوں گی. کوفے میں شہزادی زینب، ام کلثوم، جناب سکینہ، امام سجاد کے کوفے کے خطبے ہیں اور شام کے خطبے. کوفے میں کہیں تعارف نہیں کرایا کہ ہم علی کے بیٹے، ہم رسول اللہ کے بیٹے، ہم بنی ہاشم کے خاندان. کوفے میں اپنی بات بتائی، ہم پہ ظلم کیوں کیا، یہ کیا یہ کیا. کیوں؟ وہاں تعارف کی ضرورت ہی نہیں تھی، سب لوگ جانتے تھے کوفے والے. ٹھیک. شام میں انہیں کوئی جانتا نہیں تھا. آپ کہیں گے کیسے؟ شام میں یہ ہوا پھیلا دی گئی تھی کہ باغی آئے ہیں اسلام سے بغاوت کرنے والے. اب امام سجاد ممبر پہ گئے. حالانکہ اب پھر کتابیں پڑھیے، یزید اجازت نہیں دے رہا تھا. کہاں ہتھکڑیاں بیڑیاں پہنے اجازت دے دے کہ تمہیں معلوم نہیں. اگر یہ ممبر پہ آ گئے تو اولاد ابو سفیان کی بغیر فضیحت کیے ہوئے یہ آ نہیں سکتے ممبر. بس عزیزوں ممبر پہ گئے اور اس کے بعد اب خطبہ فرماتے ہیں ایھا الناس، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو مجھے نہیں جانتا ہے وہ جان لے. اب یہ مجمع یہ خالی ایک شہر کا نہیں ہے، پورے شام ملک کا مجمع، سلیکٹ کیے ہوئے لوگ، اور کئی ملکوں کا مجمع ہے جس میں روم وغیرہ، روس وغیرہ وہاں کے لوگ. فرماتے ہیں امام سجاد نے فرمایا جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا ہے وہ جان لے، مجھے پہچان لے. میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا. اچھا اور بھی سمجھیے، یزید کے سامنے شاید میں کہہ دوں، جو لوگ بولتے تھے صحابی بھی ہاتھ جوڑ کر اور اس طرح جھک کر بولتے تھے رکوع کی طرح. کوئی یزید کو یزید نہیں کہتا تھا، امیر المومنین کہا جاتا، خلیفۃ المسلمین. رکوع کی حالت میں جھک کر امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، یزید ابن معاویہ. صحابہ اہل بیت کا کمال یہی تھا، اگر یہ خلیفۃ المسلمین مان لیں تو لڑائی کا ہے کہ یا امیر المومنین مان لیں تو لڑائی کا ہے کہ. اسی لیے جناب شہزادی زینب نے بھی بھرے دربار میں انگلی کا اشارہ کر کے کہا تھا او یزید، او ہمارے یہاں بہت بہتر کو نہیں کہا جاتا، کمتر کو کہا جاتا ہے. شہزادی نے جب اشارہ کیا تو مجمع مڑا کہ یہ بڑے لوگ کون ہیں یزید سے جو او کہہ کر پکارے. آپ پڑھ لیجیے کتابوں میں. اور نہ امیر المومنین کہا، نہ امیر المومنین کہا، نہ خلیفۃ المسلمین کہا، کہا اے یزید. اور یہ بھی نہیں کہ خالی یزید کہا ہو، بلکہ یہ کہا کہ ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولادیں. لفظوں کو بدل کر کہہ دوں کہ شہزادی نے فرمایا او ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولادیں، او ہمارے آزاد کردہ نوکروں کی اولادیں. اب مجمع تو مڑا کہ جب یہ نوکر ہے تو پھر شاہی خاندان رسول کا کون ہے؟ آئے آئے ملاحظہ کرے. اچھا اب وہ لکھتا ہے کہ آدھی یزیدیت تو یہی ختم ہو گئی جب اشارہ کر دیا. آدھا یزید مر گیا، ابھی آدھا باقی. تاریخ کہتی ہے سونے اور چاندی کی جوتیاں پہنے ہوئے اور بلندی پر اور سر حسین پر لکڑی لگا. بس سنیے، یہ مصائب بھی اور فضائل بھی. اگر سن لیا پوری مجلس کا معذر، مجھے بھی وقت نہیں ہے، بہت جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں. سلام ہو ان دونوں پر کہ جنہوں نے دین کو، اصل دین کو وہاں پہنچایا شام تک.
اس کے بعد یہ شہزادی کا خطبہ نہیں ہو پایا، امام سجاد آ گئے، اور اب جب منبر پہ آئے تو اب سنیے، فرمایا جو مجھے پہچانتا ہے پہچان لے، جو نہیں پہچانتا ہے وہ بھی پہچان لے، جو نہیں پہچانتا ہے پہچان لے، جان لے میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا۔ مجمع موڑا، یزید نے مشہور کرایا تھا ہم رسول اللہ کے خاندان کے۔ دیکھیے یہ کتنے نالائق خاندان کے لوگ ہیں کہ جب کسی کے خاندان کا پتہ نہیں ہوتا ہے تو وہ اپنے کو دوسرے خاندان سے جوڑتا ہے، یہ ہمیں یاد ہے۔ تو کہا ہم رسول اللہ کے رشتہ دار ہیں، خاندانی ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جب اصل آ جائے گا تو حقیقت تبھی پتہ چلے گی۔ اب جب یہ منبر پہ آئے، اب امام سجاد کے سامنے مجمع جو کھڑا ہوا وہ باہری مجمع، شام کا پورے ملک کا مجمع، توق اور بیڑیاں سنبھالی اور جو خطبہ پڑھا، فصاحت و بلاغت، بلاغت کا مطلب ہے ایسے کم لفظوں میں زیادہ معنی پرو دینا۔ تاریخ کہتی ہے مجمع ایسا ہو گیا تھا جیسے ان کی مٹھیوں میں آ گیا، جیسے علی کی مٹھیوں میں خیبر آ گیا، ملاحظہ کر رہے ہیں، ویسے اب سجاد کی مٹھیوں میں مجمع آ گیا۔ کہا مجھے جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا ہے وہ جان لے، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا، میں اس محمد مصطفیٰ کا بیٹا جسے قرآن کے ذریعے سے آسمان پہ لے جایا گیا، میں اس محمد مصطفیٰ کا بیٹا جس نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اس کے اصلی مقام پہ رکھا، میں اس علی کا بیٹا، دیکھیے محمد مصطفیٰ، میں اس علی کا بیٹا جس نے ایک نماز دو قبلوں کی طرف پڑھی۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، اب یہ دیکھیے جو فضائل ہیں کہ نہیں، میں اس علی کا بیٹا جس نے ایک نماز دو قبلوں کی طرف پڑھی۔ مسجد النبوی سے آگے مدینے میں ہی ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد ذو قبلتین ہے، وہاں پہ دو قبلے بنے ہوئے تھے، اب سعودی حکومت نے قبلے کو ہٹا دیا علی کی دشمنی میں۔ دیکھیے قبلے کو مٹایا علی کی دشمنی میں۔ کیا تھا، پہلے بیت المقدس کی طرف سجدہ ہوتا تھا اور 2 رکعت نماز پڑھ چکے تھے، ظہر کی 2 رکعت باقی تھی، جبریل آ گئے اور کہا اپنا رخ اب کعبے کی طرف کریے۔ تو نبی اس طرح گھومے کہ نبی کے ساتھ ساتھ جیسے نبی گھومے علی بھی اسی طرح گھوم گئے، اور سارے صحابی ویسے ہی نماز پڑھتے رہے۔ جب نماز ختم ہوئی نبی نے فرمایا اب تم لوگ پھر سے نماز پڑھو، تمہاری نماز ختم ہو گئی۔ کہا سرکار قبلہ تو تھا وہی۔ کہا قبلہ 2 رکعت کے بعد بدل گیا۔ پوری توجہ، قبلہ 2 رکعت کے بعد بدل گیا۔ ارے تمہارا قبلہ بھی بدل گیا اور جس کا قبلہ بدل گیا اس کا امام بھی بدل گیا۔ کیا سن رہے، جس کا قبلہ بدل گیا اس کا امام بھی بدل گیا۔ صرف علی کی نماز صحیح ہے، علی نے اپنا رخ ویسے ہی رکھا کر لیا جیسے نبی نے فرمایا تھا۔ کہا ایک علی ہے جنہوں نے ایک نماز 2 قبلوں کی طرف، اس لیے مولا علی نے فرمایا ہے المصلی الی القبلتین، ایک نماز 2 قبلوں کی طرف پڑھنے والا وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ کائنات کا قبلہ علی ہے۔ بھائی پوری توجہ رکھیے گا۔ تو یہی امام سجاد نے فرمایا میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا، میں اس کا بیٹا جسے قرآن کے ذریعے سے آسمان پہ لے جایا گیا، میں اس محمد مصطفیٰ کا بیٹا جس نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اس کے اصلی مقام پہ نصب کیا، میں اس علی مرتضیٰ کا بیٹا جس نے ایک نماز 2 قبلوں کی طرف پڑھی، میں اس علی کا بیٹا جس نے خیبر و خندق میں کافروں کو فنار کر دیا، اور اس کے بعد آتے آتے یہ جملہ فرمایا میں اس علی مرتضیٰ کا بیٹا، میں اس علی مرتضیٰ کا بیٹا جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوا، میں اس علی کا بیٹا جس نے دست نبی پا کر تلاوت قرآن کی، اور اس کے بعد کہا میں اس حسین کا بیٹا جس کا سر تمہارے سامنے ہے، میں اس حسین کا بیٹا جسے پسے گردن سے ذبح کیا گیا، میں اس حسین کا بیٹا جسے 3 دن کا پیاسا رکھا گیا، میں اس حسین کا بیٹا جس کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے، میں اس حسین کا بیٹا جس کی کربلا میں سرکار لوٹ لی گئی، میں اس حسین کا بیٹا کہ بعد شہادت جس کے خیمے جلائے گئے، میں اس حسین کا بیٹا جس کی عزت کو اسیر کر لیا گیا۔ بس عزیزو تاریخ کہتی ہے مجمع، یہ تو بیان نہیں ہوتا، مومنین رونے لگتے ہیں۔ تاریخی منظر یہی ہے کہ جو مجمع آیا تھا یہ ان کا تھا نہیں، لیکن جب اصلیت پتہ چلی تو تاریخ کہتی ہے کتنے لوگ ایسے تھے جو اپنا سر
دیواروں سے ٹکرا ٹکرا کے مار رہے تھے. ارے کہ ہم نے کیا کیا؟ تماشا کس کا دیکھا؟ کس کو ہم نے کس پہ ظلم کیا؟ تاریخ کہتی ہے کہ اپنا سر ٹکرا رہے تھے اور یزید کے خلاف ہونے جا رہے تھے. یزید کے خلاف ابھی تک ایک انگلی ٹیلی، اب یہ سننے والوں کے بھی انگلیاں اٹھنے لگی. اور یزید گھبرا گیا کہ حکومت چلی نہ جائے، حکومت ختم نہ ہو جائے. فوراً حکم دیا مؤذن کہاں ہے؟ آپ جانتے ہیں میں ہو کے آیا، آج بھی ان مؤذنوں کی اولادیں میں نے دیکھا ہے بیٹھی رہتی ہیں اسی جگہ کے پاس جہاں سے اذان دی تھی. کتنی نسلیں گزری مگر سب نابینا اولادیں پیدا ہوتی. یہ شاید آپ کے ذہن میں نہیں. انہی مؤذنوں کی اولاد جنہوں نے یزید کے کہنے سے امام سجاد کا خطبہ روکا تھا. تو تاریخ کہتی ہے مؤذنوں کو بلایا گیا، کہا ان کی آواز کو کوئی روک نہیں سکتا، ان کے کلام کو کوئی قضا نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے کلام کے. فوراً مؤذن نے کہا اللہ اکبر. بس سید سجاد رک گئے. لوگ کہتے ہیں بے وقت کی اذان میں رک گئے، رک نہیں گئے، جواب دینا تھا. اللہ کی کبریائی کے بارے میں بیان کیا اور اس کے بعد کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. اللہ کے بارے میں گواہی دی، کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. کہا رک جا مؤذن، تجھے اسی محمد کا واسطہ، رک جا. مؤذن رک گیا اور اب پھر یزید کی طرف ایک بار انگلی کا اشارہ کر کے کہا یزید اب تو بتا دے کہ جس محمد کا نام یہ اذان میں لیا جا رہا ہے یہ تیرے جد تھے یا میرے جد؟ اب ہے یہ تیرے جد. جب تک مجمع سمجھ گیا مگر یزید کو بھی جھوٹا ثابت کرنا ہے. یہ تیرے جد تھے یا میرے جد تھے؟ اے یزید اگر تو کہے میرے جد تھے تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے. اور اگر محمد میرے جد تھے تو پھر یہ بتا ان کے نواسے کو قتل کیوں کرایا، ان کے بیٹے کو پس گردن سے ذبح کیوں کیا؟ یہ محمد کی بیٹیاں ہیں جنہیں بے پردہ تو نے گھمایا ہے، ان کے سروں میں چادریں نہیں ہیں. میں محمد کی اولاد ہوں. اللہ اللہ آپ میں کتابوں میں جملے آپ کے لیے کیسے ادا کروں؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ تاریخ کہتی ہے، ہم تو یوں سن لیتے ہیں کہ ظلم ہوا مگر کتابیں پڑھیے. امام سجاد نے فرمایا جب امام کے پاس ایک شخص آیا کہا مولا میں نے سنا ہے کہ آپ کی پھوپھی ام کلثوم کا مرثیہ ہے، جناب ام کلثوم کا قبر نبی پر کہ نانا مجھے کربلا کے بعد مجھ پر اتنے مصائب اٹھائے گئے، اتنی مصیبتیں ہم پر ڈالی گئی نانا، اتنی مصیبتیں کہ ہمارے آنکھوں کی بینائی کم ہو گئی نانا، ہمارے آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی. آئے نبی کی نواسی کو کتنا ستایا گیا. ارے نبی کی بیٹی کو کیا کم ستایا گیا کہ فاطمہ یا تو دن میں رویا کرو یا تو رات میں رویا کرو. آئے زہرا کی بیٹیوں کو عزیزو یاد رکھنا، ایک خوددار کے لیے، ایک خوددار کے لیے، ایک عزت دار کے لیے خاندان سے کم اہمیت وطن کی نہیں ہوتی ہے. ایک عزت دار کے لیے، ایک خوددار کے لیے خاندان سے کم وطن کی اہمیت نہیں ہوتی ہے. شہزادی ام کلثوم کا نام بہت کم آتا ہے جو مرثیہ پڑھا. امام سجاد سے کسی نے پوچھا مولا آپ کی پھوپھی نے مرثیہ پڑھا کہ مجھ پر اتنے مصائب پڑے کہ میری آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی. کہا مولا بڑا مرثیہ ہے. میں ایک ہی شعر پڑھا، مولا رونے لگے. امام سجاد ہاں کہ مولا اس کی وضاحت کریے، یہ شہزادی ام کلثوم نے مرثیہ میں یہ کیوں نقل کیا؟ میرے آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی، مصائب اتنے پڑے کہ مجھ کو اپنے بھی پہچان نہیں پا رہے تھے. اللہ اللہ مجھ کو اپنے بھی. آپ سوچئے 1 سال سے کچھ ہی زیادہ تو ہوا ہے مگر رشتہ دار بھی نہ پہچان پائے. اللہ اللہ عزیز و اقارب بھی نہ پہچان پائے. سغرا نے دیکھا تو شہزادی زینب کو نہ پہچان پائے. عبداللہ نے دیکھا تو اپنے زینب کو نہ شہزادی کو نہ پہچانا. یہی ہے نا. تو کہا مولا کیا مصائب پڑے؟ امام سجاد نے فرمایا اب وہ مصائب کے بارے میں نہ پوچھ. کہا مولا بتا دیجئے. کہا اس لیے میری شہزادی میری پھوپھی ام کلثوم نے مرثیہ کہا ہے
کہ جب ہم لوگ کوفے سے چلے ہیں شام کی طرف، عزیزوں کبھی سوچو 1400 میل کا سفر ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ ہم 6 کلومیٹر بچپن میں پیدل چلے جاتے تھے، اب 2 کلومیٹر چلنا پڑتا ہے تو جیسے کمر میں درد ہونے لگتا ہے۔ شہزادیاں وہ تھی جنہوں نے گھر سے قدم باہر نہیں نکالا، ان کے لیے 1400 میل کا سفر، اللہ اکبر، اور ہاتھ بندھے ہوئے تھے، بچے اونٹوں سے گر جاتے تھے۔ کیا مسائل تھے، بچے اونٹوں سے گر جاتے تھے، جہاں قافلہ رکتا تھا سب خیموں میں چلے جاتے تھے، انہیں دھوپ میں رکھا جاتا تھا۔ اب بھی تمہیں گرمی کا احساس نہیں ہے؟ جنہوں نے روزہ رکھا ہے میں ان سے کہہ رہا ہوں جب نماز کا وقت آ جاتا ہے اور جب 20 منٹ رہ جاتے تو الٹی گنتی شروع کرتے، اب 19 منٹ رہ گئے، اب 18 منٹ رہ گئے، اب 17 منٹ رہ گئے، اب 15 منٹ، اب 10 منٹ، اب 5 منٹ، اب 4 منٹ، اب 1 منٹ، جلدی اذان کہیے، کیوں؟ کلیجہ بھنا جا رہا ہے، پیاس کی شدت ہے، گرمی ہے۔ آپ سوچئے آپ تو نماز کے بعد پانی پی لیں گے، لیکن شہزادیاں وہ ہے جنہوں نے پیاس اور بھوک میں یہ صبر طے کیا۔ اللہ اللہ، امام سجاد فرماتے ہیں ہاں میری شہزادی نے، میری بھوبی نے کب کہا مولا کب کہا سنو، جب شام سے، جب ہم لوگ کوفے سے شام کی طرف جا رہے تھے اور کوفے سے ایک منزل پہ چلے تھے کہ شمر کے پاس ایک ظالم آیا، کتاب میں اس کا نام بھی لکھا ہے، وہ کہتا ہے شمر سے کہ مجھے یزید سے انعام چاہیے، مجھے یزید سے انعام دلوانا۔ شمر کہتا ہے تمہیں انعام نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا تمہیں انعام۔ کہا کیوں؟ کہا تم نے حسین پہ ظلم ہی کیا کیا ہے جو تمہیں انعام ملے؟ انعام اسے ملے گا جس نے حسین اور اولاد حسین، انصار حسین پہ ظلم کیا ہوگا۔ انعام وہ خولی کو ملے گا جس نے نیزے پہ سر حسین کا اٹھایا ہے، جس نے کربلا میں تیر چلائے ہیں۔ انعام کس ایک ساتھ کو ملے گا؟ انعام مجھے ملے گا، میں نے حسین کے سر کو قلم کیا ہے۔ انعام قاتل علی اکبر کو ملے گا، انعام قاتل عباس کو ملے گا، انعام ہرملا کو ملے گا۔ تجھے انعام تو نہیں مل سکتا، تو نے ظلم ہی نہیں کیا۔ تب میں نے بھی پتھر چلائے ہیں حسین کے زخموں پہ گرم رکھ۔ اللہ اللہ، نہ سمجھے، اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی زخم ہو اور گرم مٹی ڈال دی جائے، ہائے زہرا گلا، مجھے معلوم نہیں ہے کہ صبح سے آپ نے گریا کتنا کیا، لیکن ایک بات میں کہہ دوں، برا تو نہ مانیں گے، آپ نے جو بھی گریا اس وقت کیا اپنی مرضی سے کہہ رہے ہیں، کوئی آپ کو تماچے تو نہیں مار رہا ہے، کوئی آپ کے تازیانے تو نہیں برسا رہا ہے۔ ذرا ان سے پوچھئے جو آنکھ سے آنسو نکلتا تھا تو تازیانے برسنے لگے۔ بس یہ ظالم کہتا ہے، ام کلثوم نے یہی میں مرثیہ کہا، بس یہ ظالم کہتا ہے نہیں مجھے تو یزید سے انعام چاہیے۔ تو بعضیوں بس ایک بار شمر کہتا ہے اگر انعام لینا ہے تو ان کی اولادوں پر، ان کے گھر کی عورتوں پہ ظلم کرنا ہوگا۔ کہا میں تیار ہوں۔ بس یزید امام فرماتے یزید نے ایک صندوق کھولا اور ایک خاردار تازیانہ، ایک ایسا کوڑا، ایک ایسا تازیانہ جس میں لوہے کے کانٹے لگے ہوئے تھے، کہا یہ تازیانہ لے، کرنا کیا ہے؟ کہ دن بھر یہ سفر کریں گے، دن بھر گرمی میں سفر کریں گے، شام کو ہم لوگ آرام کریں گے، ان کی بھی آنکھیں بند ہونے لگیں گی، پیدل چلے ہیں نا، جب آنکھیں بند ہونے لگے تو بس تازیانے برسانے لگنا۔ اللہ اللہ، قاضی کو دن بھر گرمی کا سفر، آئے حسین کی مظلومی، آئے شہزادیاں، جہاں شام ہوتی تھی اور آنکھ بند کرنے کے لیے جیسے ہی آنکھ بند کرتی خاردار تازیانہ، سکینہ تڑپ گئی،